بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سنتے ہیں استغفار کرنے کے طریقے اور اس کے فائدے۔ آج کسی سے کہا جاتا ہے کہ تم استغفار کیا کرو، استغفر اللہ کہہ دیا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ کہہ دیا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھ لیا کرو، رب اغفر وارحم وتوب علی انک انت التواب الرحیم یہ پڑھ لیا کرو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار پڑھ لو 24 گھنٹے، صبح پڑھ لو اور شام پڑھ لو، 24 گھنٹے کی جنت کی ضمانت بھی مل جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں لو ہمارا کھانا گھر میں پورا نہیں ہوتا، یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو۔ اس بیچارے کو سمجھنا چاہیے کہ تو کہتا ہے کھانا، تیرے پاس مال کی فراوانی اتنی آ جائے گی تو اس سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یقین تو کرو رب تعالیٰ پہ، یہ ٹیڑھی میری 10 انگلیوں پہ یقین کر لیتے ہو، اگر کسی مشین میں آ گئی تو ساری کٹ جائیں گی۔ تمہیں رب پہ یقین نہیں ہے جس نے اتنی کائنات بڑی بنائی ہے، جو کتے اور خنزیر کو رزق دے رہا ہے، جو اس کا نام اپنی زبان پہ لائے گا اللہ اسے محروم کر دے گے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اتنی رب پہ بے اعتمادی ہو تو رب آپ کو عنایات کیا کریں گے؟ اپنے ناقص عقل کمزور جسم پہ تمہیں اتنا ناز ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، تو رب تعالیٰ کی طاقت پہ تمہیں یقین ہی نہیں ہے؟ اتنی بدظنی رب کے بارے میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے فرمایا تھا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے غموں کو خوشیاں بنا دیتا ہے، اس کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔